ہم ویریشن آف ایکٹیویٹیز کی بات کر رہے ہیں اور یہ دیکھ رہے ہیں کہ افیکٹو مینجمنٹ اینڈ ڈسپلن جو ہے اور افیکٹو ٹیچنگ جو ہے اس کا کیا تعلق بن رہا ہے ویریشن آف ایکٹیویٹیز سے. ویریشن آف ایکٹیویٹیز جو ہیں اس میں جو پیپل چوائس ہے وہ ایک بہت اہم کردار ادا کرتی ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اسٹوڈنٹ کو چوائس آف ایکٹیویٹیز جو ہے اس کی اجازت دے رہے ہیں اور ایسی بہت سی ایکٹیویٹیز ہو سکتی ہیں جس میں دی اونرشپ آف دی ایکٹیویٹی از انٹائرلی آن دا اسٹوڈنٹ. اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ جو ہیں آپ نے کوئی لیسن پلان بنایا جس میں فار ایگزامپل آپ نے کوئی کریٹو رائٹنگ اسائنمنٹ دینی ہے. اس میں آپ اسٹوڈنٹ کو یہ لبرٹی بعض اوقات دیتے ہیں کہ وہ اپنی چوائس آف کریٹو رائٹنگ کر کے لائے, یا آپ اس کو کوئی ایسا ٹاپک دے دیتے ہیں اور اس کو یہ لبرٹی دے دیتے ہیں کہ وہ اس ٹاپک کو جس طرح مرضی پریزنٹ کرے, چاہے وہ ایک پوئم کی صورت میں کرے, چاہے وہ کوئی سٹوری کی شکل میں کرے, یا اور جانراز آف لینگویج جو ہیں وہ استعمال کرے. تو چوائس دینا اسٹوڈنٹ کو ضروری ہے بعض اوقات بیکاز اٹ برنگز ان ویرائٹی. اس کے علاوہ جب آپ چوائس دے دیتے ہیں اور اسٹوڈنٹ جو ہے وہ آن ٹاسک بیہیویئر شو کرتا ہے, لیکن اس میں بھی یہ ضروری ہے کہ آپ ایک سینس آف ڈائریکشن ضرور دیں اسٹوڈنٹ کو. عام طور پر جب آپ جو ہے وہ سلیکشن آف ایکٹیویٹی جو ہے وہ اسٹوڈنٹ کو کہتے ہیں کہ وہ خود سلیکٹ کرے کہ وہ اس موضوع کو کیسے پریزنٹ کرنا چاہتا ہے, تو اس میں گائیڈنس پھر بھی بہت ضروری ہوتی ہے. اور اس میں جو ہے ٹیچر کو پرائر پریپریشن کرنی پڑتی ہے. پہلے تو ٹیچر کو یہ ڈٹرمن کرنا ہوتا ہے کہ اسٹوڈنٹ جو ہے اس کو اس کے نزدیک کون کون سی چوائسیز جو ہیں وہ اہم ہیں. اگین یہ جو اسٹوڈنٹ کا ایج اور انٹرسٹ بریکٹ ہے یہ وہ چیزیں ڈٹرمن کرتی ہیں. اس کے علاوہ بعض اوقات جو ہے وہ جینڈر ڈفرینسز بھی ہوتے ہیں. لڑکیاں جو ہیں وہ ایک خاص طریقے سے کام کرنا چاہتی ہیں اور لڑکے جو ہیں ان کی چوائسیز جو ہیں وہ ڈفرینٹ ہوتی ہیں. تو یہ تمام چیزیں جو ہیں یہ ٹیچر کو معلوم ہونی چاہیے اور اس کے مطابق جو ہے آپ کی ایکسپیکٹیشن ہونی چاہیے کہ اتنی چوائسیز جو ہیں ان کا استعمال ہو سکتا ہے. اس لیے یہ بھی ضروری ہے کہ جب آپ اسٹوڈنٹ کو چوائس دیتے ہیں ڈو ناٹ لیٹ them go overboard with choices, because if you give them an absolutely free hand, what may happen as a result is chaos. اس سے بچنے کے لیے یہ ضروری ہے کہ تھوڑی سی ڈائریکشن جو ہے وہ اسٹوڈنٹ کو آپ ضرور دیں. مثلا اگر انہوں نے کریٹو رائٹنگ کرنی ہے تو آپ ان کو یہ کہہ سکتے ہیں کہ آپ نے یہ ایک کہانی کے ذریعے کرنی ہے. اس میں آپ پوئم نہ لکھیں یا کسی کولاج کے ذریعے پریزنٹ نہ کریں, رائٹ اے اسٹوری. تو اس میں آپ نے تھوڑی سی ان کو ڈائریکشن جو ہے وہ ضرور دینی ہے. اب جب ہم ایکٹیویٹیز کرتے ہیں تو اس میں ڈفرینٹ پیٹرن آف انٹریکشن ہو سکتے ہیں. ہم نے ان پیٹرنز آف انٹریکشن کے بارے میں پہلے بھی بہت دفعہ بات کی ہے. تو جو پیٹرنز آف انٹریکشن ہیں وہ انڈیویجول بھی ہو سکتے ہیں. اس کا یہ مطلب ہے کہ جب آپ اسٹوڈنٹ کو کوئی چوائس دے دیتے ہیں تو بعض اوقات اسٹوڈنٹ یہ کہتا ہے کہ میں انڈیویجولی کام کرنا پسند کرتا ہوں یا کرتی ہوں, میں نے کسی پیئر یا گروپ کی شکل میں کام نہیں کرنا. تو کبھی کبھار یہ جو ہے کرنا بھی ٹھیک ہے کہ آپ اسٹوڈنٹ کو یہ چوائس دے دیں کہ ٹھیک ہے آپ انڈیویجولی کام کر لیں. اس کے ساتھ ساتھ آپ جو ہیں وہ کوآپریٹو اینڈ کولیبوریٹو ورکنگ گروپس بھی بنا سکتے ہیں. بعض اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ انڈیویجولی کام کرنا پسند نہیں کرتے تو ان کے لیے آپ کولیبوریٹو کلوز ورکنگ گروپس بنا سکتے ہیں. یہ ان اسٹوڈنٹس کے لیے زیادہ ہیلپ فل ہو جاتا ہے جو تھوڑے سے لو پرفارمنگ ہوتے ہیں اور وہ انفرادی طور پر کام کرنا جو ہے وہ گھبراتے ہیں اس سے. تو اس کے لیے یہ ضروری ہے کہ آپ ان کو کبھی کبھار یہ موقع دیں کہ وہ بہتر اسٹوڈنٹس کے ساتھ کام کریں تاکہ ان سے بھی وہ تھوڑا سا سیکھ لیں. تو پیپل چوائس جو ہے اٹ آف کورس برنگز ان ویرائٹیز ان دی ایکٹیویٹیز دیٹ یو ڈو, اور آپ کو اس سے اسٹوڈنٹس کی اسٹرینتھس اینڈ ویکنیسز بھی پتہ چل سکتی ہیں. سو دیٹ از اے ساؤنڈ پاسبلٹی ان دا کلاس روم. اینڈ سم ٹائمز وین یو گیو دی اتھارٹی ٹو دا اسٹوڈنٹس ٹو سلیکٹ ٹاسکس اینڈ ایکٹیویٹیز فار اے سرٹن ٹاپک ایریا, again it leads to the development of ownership of learning. At the same time, it prepares autonomous learners. And autonomous learning is a very powerful tool to have with the students.
یہ جو ہے ایک پاورفل ٹول ہے اور اس کو جو ہے اپنی ٹیچنگ میں استعمال ضرور کرنا چاہیے.